بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ہوائے نفس۔ دوستو، یہ خواہش نفس کیا چیز ہے جو سارے فسادات کی جڑ ہے۔ باحثیت رکن انسان کے بدن کا خاصا شہوت ہے، اسی طرح باحثیت رکن نفس انسان کا خاصا ہوس ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے جو احکام فرمائے ہیں، اس میں شہوات میں اعتدال کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ شہوات انسان کی مجبوری ہیں۔ مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، یہ شہوات میں سے ہیں۔ انہیں کچھ حد تک تو روکا جا سکتا ہے، مگر بالکل ختم کرنا بنی نوح انسان کے لیے محال نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ اس لیے ان کی افراط یعنی زیادتی کی مذمت فرمائی گئی ہے، مگر انہیں حرام نہیں کیا گیا، لیکن ہوائے نفس کو بالکل ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہی ہوائے نفس جب حوصلہ افزائی پاتی ہے تو پورے جسم پر اللہ کی طرح حکمران ہو جاتی ہے۔ مالک مطلق جل جلالہ نے اتباع نفس کو سب سے بری بلا فرمایا ہے، یعنی یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو ہوائے نفس کی سرکوبی کرتا ہے، کیونکہ یہ مالک کی رضا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے سورہ قصص آیت نمبر 50، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ کے اعلان پہ لبیک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہی ہے وہ تو اپنی خواہش نفس کی اتباع میں مصروف ہیں، اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ہوائے نفس کی اتباع میں مگن ہے، یعنی اتباع نفس ہی دین حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح سورہ جاسیہ میں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 23، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنا الہ ہوائے نفس کو بنا رکھا ہے اور اللہ نے تو اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اس کی سماعت اور قلب پر مہر لگا دی ہے اور بینائی پہ حجاب ڈال دی ہے۔ اسی طرح بلم باور کے بارے میں سورہ احراف آیت نمبر 176 میں ہے، یعنی بلم باور ہوائے نفس کی اتباع میں نکلا تو فرمایا کہ جو بھی اتباع ہوا و ہوس کرتا ہے، اس کی مثال کتے کی ہے، کس پر بوجھ لا دو تو بھی زبان نکالے رہتا ہے، اور اگر چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان نکلی رہتی ہے۔ یعنی واضح فرمایا جا رہا ہے کہ ہوا و ہوس ایک ایسی محبوبہ ہے کہ جس کے جملہ احکام کی تعمیل میں انسان اپنی زندگی ہی لٹا دے تو وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ اس کا کاسا حرص کبھی پر نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہ راضی ہونے والا معشوق ہے، کیونکہ جب انسان زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے وقف کر دیتا ہے تو آخر کو یہی کہنا پڑتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ شہوت بدن کی ضروریات کا اور اس کے مطالبوں کا نام ہے، اور ہوائے نفس خود میاں نفس کی پیدا کردہ خواہشات ہوتے ہیں۔ نفس ہمیشہ بنیادی شہوات کے ساتھ اپنی ہوائے نفس کو نتھی کر دیتا ہے، اور انسان اسے بھی بنیادی ضروریات میں سے سمجھتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثلا زندگی کی ضروریات کے ساتھ جب طول عمل لمبی امید ناتا جوڑ لیتی ہے تو ان خواہشات کو بھی زہر آلودہ کر دیتی ہے، یا لذت بدن سے حب نساء و اولاد وابستہ ہو جاتی ہے تو فتنہ آفرینیاں کرتی ہیں، یا شکم کی ضروریات سے حب جاؤ وجاہت شامل ہو جاتی ہے۔ نفس کا مشیر اعلیٰ ابلیس ہوتا ہے تو یہ بھی اسے نئے نئے مشورے دیتا ہے، کیونکہ اس سے بھی اجازت حاصل ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام کو بہکاؤ۔ بس یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ابلیس لمبی لمبی سوچیں دلاتا ہے، مستقبل کے فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور دولت جمع کرنے کے احکام صادر کرتا ہے، اور جب روح کہتی ہے کہ رائے حق پہ خرچ کرو تو یہ اپنی چال چلتا ہے، اِنَّهُ یعیدکم الفقر، کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور ذخیرہ اندوزی جیسی اخلاقی برائی کا مرتکب کرتا ہے، کوٹھی کار زمین جائیداد دولت وغیرہ پر اکساتا ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنی کتاب مجید میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 14، سب سے اول عورتوں کی محبت اور بیٹوں کی محبت کو حب شہوت کے متحد بیان فرمایا،
گیا ہے، پھر سونے چاندی کے سکوں کو حب شہوت قرار دیا گیا ہے، پھر سواریوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے زمانے میں گھوڑے کو سواری کا معراج تصور کیا جاتا تھا، اب خیل کو موجودہ دور کی سواریوں کے لیے علامتی طور پر تصور کر لیں تو اس طرح بہترین سواریوں کی خواہش کو حب شہوت قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر باقی جانوروں کی گلوں کو اور کھیتی باڑی زمین جائیداد کو شہوت کی محبت میں لایا گیا ہے، اور آخر میں فرمایا یہی چیزیں ہیں جو گھٹیا دنیا کی متاع و حیات و کل کائنات ہیں۔ عورتوں اور بچوں کو فطری بقائے نسل کے حیوانی تقاضوں کے پیش نظر بیان فرمایا ہے۔ سونے چاندی کے سکوں کو خوراک کی فطری ڈیمانڈ کے اعتدال سے تجاوز کرنے کی صورت میں لایا گیا ہے۔ زمین و جائیداد کو خوراک کی طلب میں شدت کے معنی میں بیان فرمایا ہے۔ دنیا کا لفظ دنو سے مشتق ہے، یعنی گھٹیا، تو یہ گھٹیا زندگی کی منظر کشی ہے۔ اگر یہی کائنات ہی انسان کی معراج سعادت ہے تو پھر کفر کیا ہے؟ ہوائے نفس پہ عارف ربانی جناب ادیم نقوی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت کتب لکھے ہیں، تفصیل کے لیے ان کی کتب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ہوائے نفس کو اللہ جل جلالہ نے ایک معبود باطل قرار دیا ہے، اور معبود کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جس کے احکام کی بلا سوچے سمجھے تعمیل کی جائے، اور انسان اپنے خواہشات نفس کی تکمیل ہمیشہ بلا سوچے سمجھے کرتا ہے، اس لیے اسے بھی معبود قرار دیا۔ اور لا الہ الا اللہ کا عرفانی مطلب یہ ہے کہ خواہش نفس بھی معبود نہیں، اور جہاں بھی کوئی خواہش حکم الہی سے متصادم ہوئی وہاں اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔ ہوئے دنیا میں جو 6 چیزیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری ہوائے نفس کے دائرے میں آتی ہیں، اس لیے اس کے خاتمے کے بغیر انسان اپنی منزل عرفان کو نہیں پا سکتا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسرار الابدیات عملی روحانیات سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا مطہر النفوس، یا مطہر الارض، یا رب الارض، اجل اللہ تعالی فرجہ وصلوات اللہ علیہ، یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔